حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے محبت ایسی تھی کہ سوائے اللہ کے اپنے دل میں کسی اور کو جگہ نہیں دی۔ ماں کے سامنے کھڑے ہوئے اور ماں کو سمجھایا، ماں گھبرا گئی۔ مائیں شفقت والی ہوا کرتی ہیں، کمزور دل والی ہوا کرتی ہیں، وہ سن کے پریشان ہو جاتی ہیں کہ ایسی باتوں کا نتیجہ ابراہیم کے حق میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ سمجھایا، بیٹے تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ کیسا ہے، پھر تمہیں پتہ ہے ماحول کیسا ہے، پھر تمہیں پتہ ہے کہ بادشاہ جس کا خاص مذہبی مشیر ہے وہ نمرود کیسا ہے، جان چلی جائے گی۔ نہیں، آخر ماں نے مجبور ہو کے باپ سے کہا، اپنے میاں سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا کیا باتیں کر رہا ہے۔ سورہ مریم کے اندر بہت خوبصورت انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو نصیحت کی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتْ، ابا جی میں ہمیشہ یہاں آ کے کہا کرتا ہوں اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو ایسی تربیت دیں، ان کو ایسا تعلیم دیں، ایسا سکھائیں کہ انہیں بڑے سے بات کرنے کی تمیز معلوم ہو۔ باپ سے بات کیسے کرنی ہے؟ باپ مشرک ہے، وہ بت بنا کے بیچنے والا ہے، بد اخلاقی کی اجازت نہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، پورے قرآن مجید میں 14 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اب کا ذکر موجود ہے۔ یا ابت اذ قال لأبیہ وقومہ، اذ قال لأبیہ، حضرت ابراہیم کے ابا کا 14 مقامات پہ تذکرہ ہے۔ بات کی کیسے کی؟ یا ابت، ابا جی لا تعبد الشیطان، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی میرے پاس علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیچھے آئیں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہوں۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ کی بات سنتے ہیں اور نہ آپ سے کوئی نفع اور نقصان، کوئی نقصان ہو آپ سے دور کر دیں، آپ کو کوئی فائدہ دے دیں، ایسا بھی نہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان کا کہا نہ سنیے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں۔ فتکون للشیطان ولیا، اب یہ ایک بیٹا اپنے باپ سے مکالمہ کر رہا ہے، 4 مرتبہ یا ابت کہا، بدلے میں باپ غصے سے سرخ ہو کے کہتا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، 2 تنبیہات کی، وارننگ دی، سمجھا رہا ہوں سمجھ جاؤ، اگر تم باز نہیں آئے تو میں سنسار کر کے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ یہ باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے۔ اور دوسری بات، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، وہجرنی ملیا، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ بیٹے کو باپ گھر سے نکال رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں تمہیں مار دوں گا، قتل کر دوں گا پتھر مار مار کے، پھر بھی بیٹا ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو تو وہ کہتے ہیں سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اگر آپ ایسا کریں گے تو میری طرف سے آپ کو سلامتی کا پیغام ہی ملے گا، میں اپنا ہاتھ آپ کے خلاف نہیں اٹھاؤں گا، میں آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا۔ سلام علیک سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، میرا رب بہت مہربان ہے، بڑا شفیق ہے۔ یہ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، اور پھر باپ نے پکڑا
قوم کے سامنے لے آئے، لوگوں سے کہا کہ اس کو سمجھاؤ میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا ہے۔ اس قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کے دوست بھی تھے، ان میں آپ کے بڑے خاندان کے لوگ بھی تھے۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جو بات کی، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، یہاں باپ بھی کھڑا ہے، یہاں قوم ہے ساری، فرمایا مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم تو اپنے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کے مجاور ہیں، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، جب تم انہیں بلاتے ہو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، یہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، کوئی بد اخلاقی نہیں۔ یاد رکھیے حق کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اللہ کی نصرت اور مدد کا ہوا کرتا ہے۔ بد اخلاقی وہ کرے، ہاتھ وہ اٹھائے، گالی وہ دے، اور قتل کی بات وہ کرے جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے مقابلے میں دلیلیں دی تھی، ایک دلیل نہیں دلائل کے انبار تھے۔ صرف اتنا بتاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری پکار سنتے ہیں، تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا نہیں، نہ وہ ہماری پکار سنتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ ہاں اتنا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا کہ وہ ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیشہ باطل کی دلیل یہ ہوا کرتی ہے کہ ہمارے لوگ ایسا کرتے رہے ہیں، ہمارا علاقہ ایسا کر رہا ہے، ہمارے پورے لوگ یہ غلط ہیں کیا؟ یہی بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے وفد نے کہی تھی، آپ کے چچا کے سامنے کی تھی۔ آپ اپنے بھتیجے سے پوچھئے نا یہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا میرے ہاتھ پہ رکھ دو، سورج کو توڑ کے لا کے میرے ہاتھ پہ رکھو، چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں جو پیغام لے کے آیا ہوں وہ اللہ کا پیغام ہے، میں وہ پہنچا کے رہوں گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا تھا اچھا پھر صرف اتنا بتاؤ کہ تمہارے باپ دادا اور ان کے اوپر والی نسل غلط تھی کیا؟ ہمیشہ باطل یہ کہتا ہے اگر ان کو حق پہنچانے والا کوئی نیا عالم آ گیا جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس اللہ کے رسول کے فرامین ہیں، تو لوگوں کے پاس جواب کچھ نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے قرآن آپ پڑھتے ہو سب بند کرو، آپ حدیثیں ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے رہے، تمہارا جو باپ کرتا رہے وہ غلط کرتا رہے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قوم نے کہی، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، حضرت نے فرمایا افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمین، میرا پیغام بھی سنو، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی جس کی عبادت کرتے رہے ہو، میں ابراہیم کا پیغام سنو، یہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے میں کسی کو بھی اپنا معبود نہیں سمجھتا۔ رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ والذی هو یمیتنی، وہ ذات یطعمنی ویسقین، وہی ذات مجھے کھلاتی پلاتی بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے تعارف۔
تم بتاؤ تم جنہیں اپنا معبود سمجھتے ہو نہ وہ تمہاری پکار سن سکتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ میرا سنو، میرا رب ایک ہے، متعدد نہیں ہے۔ تمہاری تو صحت دینے والا خدا الگ ہے، بارش دینے والا اللہ الگ ہے، بیماریوں کو دور کرنے والا اور ہے، پھلوں کو پکانے والا اور ہے، پھل دینے والا اور ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا، جو مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی دیتا ہے، جس نے مجھے زندہ کیا، جو موت دے گا وہی ذات ہے جس سے میں یہ طمع اور امید رکھتا ہوں کہ وہ میری گناہوں کو، میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ پھر اللہ سے کچھ دعائیں مانگی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون۔ اللہ مجھے نبوت عطا فرما، مجھے استقامت عطا فرما، اور میرا اچھا تذکرہ پچھلوں میں جاری فرما۔ آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر جاری ہے یا نہیں؟ اور ایسا جاری ہے کہ ہندو بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدر کرتے ہیں، یہاں تک کہ مشرک مکہ کا مشرک بھی کہتا تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پہ چلنے والے ہیں۔ حضرت نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ میری مغفرت فرما، کل قیامت میں جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اللہ مجھے اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرما، مجھے جنت نعیم کا وارث بنا،